السلام علیکم۔ تو پروگرام مکمل طور پر بڑھ گیا، بالکل سائفر کیس جس میں بتایا جا رہا تھا کہ عمران خان نے پاکستان کے خفیہ راز دشمن ممالک کو دے دیے ہیں، آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی بدترین خلاف ورزی کی ہے، پاکستانی ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، جس کی سزائے موت یا عمر قید ہے۔ اس کیس میں نہ ٹرائل کورٹ نے ضمانت دی اور نہ نواز شریف کو منٹوں میں ضمانت دینے والے جسٹس عامر فاروق صاحب نے عمران خان کو ضمانت دی، بلکہ اس کی ضمانت کو بار بار مسترد کیا گیا۔ وہی سائفر کیس صرف 4.5 گھنٹوں کے اندر سپریم کورٹ نے دفن کر دیا۔ بہت انٹرسٹنگ صورتحال رہی، جس پر مطیع اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ معاملہ صرف ضمانت کا تھا، مگر سپریم کورٹ کے ججوں نے عمران خان کے خلاف پورا سائفر کیس ہی اپنے ریمارکس اور سوالات سے اڑا کر رکھ دیا، ہر ثبوت کو ایک ایک کر کے مسترد کر دیا، جس کے بعد اڈیالہ جیل میں خفیہ ٹرائل اب بے معنی ہو چکا ہے۔ ججوں کے سوالات یقیناً زبردست تھے، باقی مطیع اللہ جان صاحب نے سیاسی بات کی ہے اس لیے وہ بتانا ضروری نہیں، مختصراً خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سائفر کیس میں دوران سماعت حکومت کی جانب سے وکیل رضوان عباسی نے کہا کہ حساس دستاویزات کو ہینڈل کرنے کے لیے رولز موجود ہیں، جس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ رولز کی کتاب کہاں ہے؟ رضوان عباسی نے جواب دیا کہ رولز خفیہ ہیں، اس لیے عدالت کی لائبریری میں نہیں ہوں گے۔ رولز کیسے خفیہ ہو سکتے ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا، جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جس انداز میں ٹرائل ہو رہا ہے پروسیکیوشن خود رولز کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کیا نگران حکومت نے آپ کو یعنی رضوان عباسی صاحب کو ضمانت کی مخالفت کرنے کی ہدایت کی ہے؟ ہر دور میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سابق وزیر اعظم کے جیل سے باہر آنے سے کیا نقصان ہوگا؟ اس وقت سوال عام انتخابات کا ہے، اس وقت عمران خان نہیں عوام کی حقوق کا معاملہ ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ سائفر معاملے پر غیر ملکی قوت کو کیسے فائدہ پہنچا؟ جو دستاویزات آپ دکھا رہے ہیں اس کے مطابق تو غیر ملکی طاقت کا نقصان ہوا ہے۔ اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے بہت ہی اہم حقیقت پسندانہ اور وہی ریمارکس دیے جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ کیا حکومت 1970 اور 1977 والے حالات چاہتی ہے؟ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ اگر سائفر گم ہو گیا تھا تو سلامتی کونسل کے 2 اجلاسوں میں شہباز شریف نے کیوں نہیں بتایا؟ شہباز شریف نے کس دستاویز پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا تھا؟ 1 ماہ اعظم خان خاموش کیوں رہا؟ کیا اعظم خان شمالی علاقہ جات گیا تھا؟ جس کا جواب حکومت کے وکیل رضوان عباسی صاحب کے پاس موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد کچھ دلچسپ سوالات عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کی زبانی سن لیں۔ جو اہم بات بار بار آج جس کو پروسیکیوشن سے کنفرنٹ کیا گیا کہ وہ فورن پاور بتائیں، وہ اینمی سٹیٹ بتائیں جس سے جو مستفید ہوئی، جس کو فائدہ پہنچا یا فائدہ پہنچایا عمران خان صاحب نے، یہ تقریباً بات 10 سے 12 دفعہ مختلف انداز میں پوچھی گئی جس کا سرکار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فائنلی جو سائفر کیس اتنی تیزی سے چلا آ رہا ہے 15 اگست سے، اور 15 اگست سے اس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری بلا جواز فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے کر رکھی ہے، اور آج دن تک جو ٹرائل جج ہیں انہوں نے بھی ضمانت خارج کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل جج صاحب نے بھی یہ ضمانت خارج کی۔ اس کو آج تینوں ججز نے یونینیمسلی ایک آواز سے اس کیس کو بھی مسترد کیا، فردر انکوائری بھی پائی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اگر ایسے ہی چلتی رہے گی تو لیول پلینگ فیلڈ کیسے ملے گی؟ عمران خان از دی لیڈر آف پاپولر پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف، الیکشنز 8 فروری کو ہیں، اس سے پہلے، اور یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ آج بار بار جو بات سامنے آئی، جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے۔ ان کو بہت اپرچونٹیز ملی، اور آج آ کے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف 2 سال کی بنتی ہے۔ تو یونینیمسلی شارٹ آرڈر پاس ہوا، اور شارٹ آرڈر میں یہ ضمانتیں آج 4 گھنٹے کے دلائل کے بعد، سو میرا خیال ہے کہ بہت دنوں کے بعد سائفر کیس کی ہوا نکل چکی ہے۔ تو حکومت یہ بھی ثابت نہیں کر سکی کہ سائفر کیس سزائے موت یا عمر قید کا ہے۔ پھر وہی آخری حربہ جو رضوان عباسی صاحب کے پاس بچا تھا کہ جی بھارت میں سائفر لہرانے پر بہت واویلا ہوا، جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے شاندار ریمارکس دیے کہ کل بلوچ فیملی کے ساتھ جو کچھ ہوا کیا اس پر واویلا نہیں ہوا ہوگا؟ ایک بار پھر اس بات کا جواب رضوان عباسی صاحب کے پاس موجود نہیں تھا، اور آخر میں جو ریمارکس اس پورے کیس کو کلوز کرتے ہیں وہ جسٹس اطہر من اللہ کے تھے کہ عمران خان پر جرم ثابت
ثابت نہیں ہوا وہ معصوم ہے۔ ایک بار اسی سپریم کورٹ سے عمران خان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ ملا تھا، اور اب اسی عدالت کے ججوں نے عمران خان کو ایک اور ایسے بے بنیاد مقدمے میں جس کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا تھا اس میں بھی معصوم قرار دے دیا ہے۔ تو اب قوم کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی اچھی طرح کہ کیوں سائفر کا کیس اوپن کورٹ میں نہیں چلایا جا رہا تھا، کیوں سائفر کا مقدمہ جیل کے اندر چل رہا تھا، کیوں کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، اور کیوں جج صاحب نے کیس کی تفصیلات ڈسکس کرنے پر بھی پابندی لگا دی تھی، کیونکہ اصل میں کیس کچھ تھا ہی نہیں۔ اور اگر یہ کیس اوپن ٹرائل میں چلتا یعنی اوپن کورٹ میں چلایا جاتا تو یہی صورتحال ہوتی، اسی طرح سے میڈیا خبریں چلاتا، ججز کے ریمارکس چلاتا، جو بیانات آتے ان کے بیان چلاتا، صحافی یوٹیوب پر ویلاگز کرتے، عام آدمی کیس کو دیکھتا، اوپن کورٹ میں جانبداری اور غیر جانبداری سامنے آتی، مقدمہ کتنا مضبوط ہے وہ عوام کو پتہ چلتا۔ صرف 4 گھنٹوں میں وہ مقدمہ جس کی بنیاد پر عمران خان کو سزائے موت یا عمر قید ہونی تھی تقریباً ختم ہو چکا ہے، کیونکہ حکومت کے پاس نہ کوئی ثبوت ہے اور نہ کوئی دلیل۔ یہی وجہ تھی کہ اس مقدمے کو پبلک نہیں کیا جا رہا تھا۔ اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا عمران خان جیل سے باہر آ سکیں گے؟ تو جواب اب تک ہے نہیں۔ اگر آئے تو کہا جا رہا ہے کہ 27 دسمبر تک آئیں گے، وہ بھی اگر، ورنہ تو یہ ناممکن ہے۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جیل سے رہا ہوں گے اور تحریک انصاف کی انتخابی مہم کو لیڈ کریں گے، جبکہ عمران خان جیل میں ہی الیکشن دیکھیں گے۔ لیکن اگر قانونی طور پر دیکھا جائے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے روح سے دیکھا جائے تو عمران خان شارٹ آرڈر کے بعد رہائی کے حقدار ہیں۔ لیکن میں پھر بتا دوں کہ ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، مقدمات کافی ہیں، ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں گرفتار کرنا کوئی مشکل نہیں، انتخابات میں وقت کم ہے۔ اگر سپریم کورٹ کوئی ایسا حکم جاری کرے کہ عمران خان کی تمام مقدمات میں ضمانت منظور کر لی جائے اور کسی دوسرے مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا جائے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو قوم انتخابات سے پہلے اپنے درمیان دیکھ سکے، ورنہ ایسا نہیں ہونے والا۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اضافی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ رضوان عباسی صاحب، جن کی بدقسمتی کہہ لیں کہ ان کے حصے میں ہمیشہ ذلت آمیز شکست آتی اور حکومت ان کو بے بنیاد مقدمات کی مد میں ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے کروڑوں روپے فیس ادا کر رہی ہے۔ یہ رضوان عباسی صاحب سائفر کیس، شہباز گل کیس، اعظم سواتی کیس، عمران خان نکاح کیس، عمران خان توہین عدالت کیس، خاتون جج دھمکی کیس اور جوڈیشل کمپلیکس کیس میں بھی حکومت کی طرف سے وکیل تھے۔ ان کو بس پیسہ ملنا چاہیے، قیامت میں شیطان کے بھی وکیل بن جائیں گے اور آخر میں اس کو بھی ڈسوا دیں گے، کیونکہ یہ ان کی تاریخ رہی ہے۔ یہی رضوان عباسی صاحب بول نیوز کے سابق مالک شعیب شیخ کی ایگزیکٹ جعلی ڈگری والے کیس میں بھی وکیل تھے، انہیں بھی مروا دیا تھا انہوں نے۔ بعد میں شعیب صاحب نے ان کی بڑی زبردست عزت افزائی بھی کی تھی، میں گواہ ہوں اس بات کا۔ اس قدر پیسوں کے بھوکے اور نااہل آدمی ہیں یہ۔ بہرحال رضوان عباسی صاحب کو ایک اور ذلت آمیز شکست مبارک ہو۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کی جانب سے لیول پلینگ سے متعلق ایک مقدمہ اور دائر کیا گیا، جس کی سماعت کے دوران ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے کہا کہ پی ٹی آئی کی کاغذات نامزدگی چھیننے کی کوئی درخواست نہیں ملی، تو شعیب شاہین نے جواب دیا کہ کل ہی 4 درخواستیں میں دے کر آیا ہوں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ اخبارات میں سب آ رہا ہے الیکشن کمیشن نے کیا کیا، ایک طرف الیکشن ہو رہا، دوسری طرف آپ اڈیالہ جیل میں جا کر سماعتیں کر رہے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ یہ کہتے ہوئے الیکشن کمیشن کے حکام پر برہم ہو گئے، یہ آپ کا کنڈکٹ ہے، آپ نے الیکشن کروانے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے الیکشن کمیشن کی مزید نظر اتارتے ہوئے کہا کہ آپ کا کنڈکٹ ثابت کر رہا ہے کہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں، عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو کچھ ہوا نگران حکومت اور الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا۔ تو آج کا دن یہ کہا جا سکتا ہے بلا شبہ واقعی سپریم کورٹ میں تحریک انصاف اور عمران خان کے نام تھا، دونوں اہم سماعتیں اور دونوں سماعتوں میں نگرانوں اور الیکشن کمیشن کا ننگا پن، جانبداری بے نقاب ہو گئے، اور جتنا عدالت نے الیکشن کمیشن کو رسوا کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ اب وہ تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان بلہ چھیننے کی ہمت کرے گا۔ لیکن کیونکہ یہ پاکستان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے آج ہوا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یہ جو سب کچھ آج ہوا۔ سیدھی بات ہے، جس بینچ کے سامنے عمران خان کی درخواستیں لگی تھی اس کے بارے میں عام تاثر یہی تھا کہ عمران خان یا تحریک انصاف کو اس بینچ سے کوئی ریلیف ملنے والا نہیں ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس نکلی، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر صرف عدالت ہی آئین اور قانون کو بحال کرانے پر آ جائے تو پھر کسی کا باپ بھی آئین نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اور میری درخواست ہے عدلیہ سے کہ سپریم کورٹ کو آئین پاکستان کو سپریم ثابت کرنا ہوگا۔ اس وقت 90% عوام آئین کے ساتھ کھڑی ہے جس کو عمران خان نے تیار کیا ہوا ہے۔
سپریم کورٹ کے ساتھ بھی کھڑی ہو جائے گی. اب کی بار اگر سپریم کورٹ اسی طرح عدل و انصاف پر مبنی فیصلے دے تو کوئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ عوام, اس ملک کا عام آدمی کسی شرپسند کو عدالتوں پر حملہ نہیں کرنے دے گا. آج کا جمعہ نواز شریف سمیت بہت سے لوگوں پر بھاری رہا, اور اگر اسی طرح سے سلسلہ چل پڑا تو کافی لوگوں کی بیساکیاں ٹوٹتی ہوئی دکھائی دیں گی. اب تک کے لیے اتنے ہی. اگر آپ نے میرا فیس بک پیج لائک نہیں کیا تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے, اسے لائک کیجئے اور فیس بک پر میری ویڈیوز شیئر کیجئے. اللہ حافظ.